ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1440 ہجری کا جو رمضان المبارک ہے اس کا آج دوسرا جمعہ ہے اور تمام اہلیان اسلام کو آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی جانب سے یہ جمعۃ المبارک بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا حافظ عاصم قادری صاحب نے، اور یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، کاش کہ مشرک لوگ جانتے، مگر جب کہ اللہ کے عذاب کو وہ دیکھیں گے تو یقیناً جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ ناظرین، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شرک کی مذمت ایک تو فرمائی ہے اور بڑے سخت انداز میں شرک کی مذمت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہیں وہ ایسی محبت ان سے کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان کا موت کا وقت ان کا قریب آئے گا تو وہ اللہ کے اس عذاب کو دیکھ بھی لیں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے محبت کا یہ تصور کیا ہے، محبت کے معنی کیا ہیں، محبت کی
کون کون سی جہتیں ہوتی ہیں. اللہ سے محبت ہوتی ہے, اللہ کے رسول سے ہوتی ہے, دین اسلام سے ہوتی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے. جی ریما, آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گی میرے خیال میں. جی بالکل. پہلے تو تمام لوگوں کو السلام علیکم اور باران رحمت کے اندر آپ سب کو خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت ٹاپک ہے روزمرہ کی طرح. میں صرف یہی کہوں گی کہ لفظ محبت اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اپنے دامن میں بڑی وسعت, جامعیت اور بہت ہی گہری بات رکھتا ہے. سب کچھ اس میں سما چکا ہے. اس کے لغوی معنی الفت و پیار, چاہت و لگن اور انس و عشق کے ہیں. اس حوالے سے علماء کرام سے گفتگو بھی ہوگی. اور ناظرین, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. خاص کر کے یہ بھی دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت جب اپنا جو کھویا ہوا بندہ ہوتا ہے نا, جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے, وہ جب پلٹتا ہے نا اللہ کی طرف, تو اللہ کی محبت جس طرح سے جوش مارتی ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. اور اس پہ ہم علماء کرام سے ضرور گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بی بی, جو آپ نے سوال کیا ہے, محبت کی حقیقت میں درجات ہوتے ہیں. محبت تقاضا کرتی ہے علم کا, کہ علم حاصل کرو. اور علم کہتا ہے کہ جس نے تجھے خلق کیا ہے, جس نے تجھے پیدا کیا ہے, اس سے محبت کر. پہلی وہ عاشق تو جو بن, اپنے اللہ کا عاشق بن جس نے تجھے خلق کیا ہے, جو تجھے پالتا ہے, جو تجھے رزق دیتا ہے, جس نے یہ پوری کائنات کی جتنی بھی نعمت ہے جس کا تو استعمال کر رہا ہے, یہ سب کا خالق وہ ہے. تو اب آپ کی جو محبت تقاضا کرتی ہے علم کا, اور علم ڈائریکٹ معرفت دیتا ہے آپ کو اللہ کی. جناب نبی مکرم علیہ السلام سے جب کسی نے یہ پوچھا معرفت کے بارے میں اور محبت کے بارے میں, تو آپ نے کہا قرآن مجید میں واضح طور پہ آیا ہے, رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اے جو لوگ ایمان لائے ہو میری اطاعت کرو. سب سے بڑا حق اس کا یہ ہے, اس سے محبت کرنے کا حق یہ درجے بتا رہے ہیں پروردگار. میری اطاعت تم کس طرح سے کرو گے؟ میری اطاعت وہی ہے جو میرے محبوب کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, میرے رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ ثابت ہوگا کہ تم میری اطاعت کرتے ہو, تم مجھ سے محبت رکھتے ہو. پہلی محبت اللہ کی ہے. میں جلدی اس منزل سے گزروں. اس کے بعد آخری لفظ ہے اولی الامر کا. اولی الامر کہتے ہیں صاحبان امر کو, ائمہ طاہرین کو. ہمارے مکتب اہل تشیع ہے, جناب نبی مکرم کی آل اولاد کو ائمہ طاہرین کہتے ہیں. ان کی اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور ائمہ معصومین کی اطاعت. اب اس اطاعت میں کیا ہے؟ تعلیمات ہے انسان کی بہتری کے لیے. تمہیں ماں کی محبت دی, تمہیں باپ کی محبت دی, ان کے درجے الگ ہیں. تمہیں بہن بھائیوں کی جو محبت دی, ان کے درجے الگ ہیں. تمہیں جو تمہارے خون کے رشتے, پھپھی ہے تمہارا چچا ہے, تمہارا تایا ہے, دادا ہے, دادی ہے, ان سب کے رشتوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. ان تمام تقاضوں کو آپ کی شریعت نے اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس کی کسی اور شریعت میں یہ تفصیل نہیں ملتی. ان رشتوں کا جو پاسداری ہے, ان رشتوں کا جو تقدس ہے, کسی دوسری شریعت میں سوائے نبی مکرم علیہ السلام کے کسی شریعت میں نہیں ملتی. اس کا مطلب ہے کہ کیا انسانوں سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے مترادف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی تابعداری کریں, یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور بہت مہربان ہے. دیکھیے, محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے لغت کے اندر ملاپ. ایک طبی ملاپ کو محبت کا نام دیا گیا ہے. اور محبت پاکیزہ یوں ہے کہ اس کی الگ الگ جہتیں ہیں. علماء نے, پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الگ الگ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو, ما سوا اللہ کے کسی غیر کی محبت دل میں نہ آئے. ابھی جو آیت کریمہ یہاں تلاوت ہوئی تھی, ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے, وہ خاص ایک بتوں کے بارے میں, مشرکین
کے حق میں نازل ہوئی، جس کے شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ وہ سجا سجا کے بت اپنے وہاں بیت اللہ میں رکھتے، ان سے محبت کرتے. تو اللہ فرمائے یہ جو بتوں سے محبت کر رہے ہیں یہ ان کو تو مرنے کے وقت نظر آ جائے گا، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ محبت مرنے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ دائمی محبت ہے. حضرت منصور حلاج سے ابو بکر شبلی نے پوچھا تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں، تو وہ قید میں تھے، آن الحق کہتے تھے. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، آج تک ان کی قبر زندہ ہے. انہوں نے فرمایا محبت کے بارے میں پوچھتے ہو، محبت اس چیز کا نام ہے کہ ابتدا میں انسان جلتا ہے، اس کے فراق میں، محبت میں ابتدا اس کی ہے جلنا، اور اختتام اس کا ہے اس راہ میں قربان ہو جانا، یعنی قتل ہو جانا. اس کو محبت کہتے ہیں. اس کی بھی الگ الگ. حضرت ابو بکر شبلی کے پاس ایک جماعت آئی تھی، انہوں نے کہا حضرت کیوں آئے ہو؟ کہنے گے آپ سے ہمیں محبت ہے، ملنے آئے ہیں. آپ نے پتھر اٹھا کے ان کو مارے بھاگ گئے. کہا محبت ہے، محبت ہوتی تو بیٹھے رہتے، جب تکلیف آتی ہے تو بھاگ کیوں جاتے ہو؟ تکلیفوں میں ازمایا جاتا ہے، ازمائش من الخوف والجوع ونقص من الاموال، یہ ساری محبتوں کی علامتیں ہیں. انسان سے جو آپ کا اہم سوال ہے، انسان سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت، حقیقتاً وہ اللہ سے محبت ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ غیر نہیں ہے اللہ کے. کچھ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، مولا میں حسنین کریمین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ. جو ان سے محبت رکھے تو ان سے بھی محبت رکھ. تو پیغام یہ دیا، محبت کا معیار یہ ہے، پیمانہ یہ ہے، جس سے اللہ رسول محبت کرے تم ان سے محبت کرو، جو اللہ رسول جن سے محبت کرے تم ان سے محبت کرو. اگر مجھے آپ اجازت دیں ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب چاہتا ہے کسی بندے سے محبت کرنا تو جبریل کو کہتا ہے میں نے فلاں سے محبت کی ہے، تو بھی جا ان سے محبت کر. جبریل فرشتوں میں آتا ہے، اعلان کرتے اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو. وہ فرشتے بات کو بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہاڑوں میں، جمادات میں، حیوانات میں بات مشہور ہو جاتی ہے کہ فلاں اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی زمین والوں آسمان والوں اس سے محبت کرو. گویا اس کی محبت کا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ایک ذرہ محبت کا اس کے اندر آتا ہے وہ سوائے اللہ کے دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے. وہ ہما وقت اپنے اللہ کی محبت میں سرگرداں رہتا ہے. اس محبت کے تقاضے پڑھنے اور دیکھنے ہیں تو سورہ یوسف گواہ ہے، قرآن پاک سارا گواہ ہے. محبت کے معیار قرآن پاک نے دیے ہیں، حدیث پیغمبر نے دیے ہیں. جو چیز قرآن اور حدیث سے ہمیں مل جاتی ہے تو پھر رومی کا قول عقل قربا قم پیش مصطفیٰ کہ جب حضور کا فرمان آ جائے اپنی عقلوں کو قربان کر دیا کرو. مفتی صاحب کی بات کو ذرا آگے میں بڑھاؤں گا. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تم کسی بھی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اس مال کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری ساری محبتیں، وہ ساری کی ساری محبتیں ایک طرف ہے، مال کی میری ایک محبت ہے، مال کے ساتھ ہر انسان کی ایک محبت ہوتی ہے فطری. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس محبت کے مال کو جب تم خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی تک ہی نہیں پہنچ سکتے. اس کی ذرا اس تعلق سے کچھ فرمائیے گا. دیکھیے اس کو اس واضح طور پہ اشارہ ہے کہ جو مال تم نے یہ کمایا ہے اس میں کسی اور کا حق ہے. اپنی تجوریاں بڑھنی مت شروع کر دینا. انسان کی سب سے بڑی حوث، کیونکہ مال سے محبت میں اس سامنے میرے ایک سامنے روایت آتی ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے کسی نے پوچھا، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، کہ مولا ہم لوگ اتنے غریب ہیں، اگر مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی دولت مل جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اور جو میرے اندر یہ حرص و طمع ہے، دولت کی لالچ ہے، یہ ختم ہو جائے. تو مولا مسکرائے. مولا نے کہا اگر یہ سامنے ریگستان دیکھ رہے ہو، اس ریگستان کو اگر میں سونے چاندی سے اور جواہرات سے بھر کے تمہیں دے دوں نا تو تم یہ حاصل کرنے کے بعد دوسرے کی تلاش میں نکل جاؤ گے. تمہارے اندر یہ حرص و طمع ہے تمہارے اندر. مال کا سب سے زیادہ جو انسان کو جو طلب ہوتی ہے وہ اپنے مال کی ہوتی ہے. میری محنت سے کمایا ہوا پیسہ، اور اس کی طمع اتنی ہے، ایک تو جو اللہ والے ہیں ان کی جو کیٹیگری ہے وہ الگ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اٹیک کرتا ہے ابلیس آپ کو آپ کے مال کے اوپر کرتا ہے. تیرا پیسہ ہے، تو کسی دوسرے کو کیسے دے رہا ہے؟ تیری محنت کی کمائی ہے،
اور اس محنت کی کمائی سے اگر انسان جب اس پہ دوسرے کا حق جب کہا ہے واضح طور پہ روایت موجود ہے کہ تمہارے ایک ایک پیسے پہ جو ہے تمہارے بھائی کا حق ہے, تمہارے ماں باپ کا حق ہے, تمہاری اولاد کا حق ہے, تمہارے غریب رشتہ داروں کا حق ہے. میں نے کچھ دن پہلے ایک مثال دی تھی اپنے آڈینس کو کہ دیکھیے اگر آپ برانڈڈ خریدنے جا رہے ہیں تو بھائی برانڈڈ کے جو پیسے ہیں اس میں تھوڑے سے بچا لیجئے, اپنے غریب رشتہ دار کو جتنا اپنے ہاتھ سے آپ دیں گے صدقہ خیرات زکوٰۃ, اسی تو کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, جہاں جہاں قرآن میں صلاۃ کا ذکر آ رہا ہے زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے. یہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ ہے نا, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی بھی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے, چیریٹی کے کام کرو گے تو وہ پروردگار. اچھا میں پوچھنا چاہوں گی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے, بڑا آسان سا ایک لفظ ہے, ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم انبیاء سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم اس کے بنائے ہوئے انسانوں سے بہت محبت کرتے ہیں. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی دونوں علماء کرام سے کہ سچی محبت اور دکھاوے کی محبت, اس کی تفریق ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں واضح طور پہ, اچھا مفتی صاحب آپ جواب دیں. وہ ہے کہ پہلی بات تو جو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان 5 چیزوں سے محبت کرتا ہے اور 5 چیزوں کو بھول جاتا ہے. دنیا سے محبت کرتا ہے, آخرت کو بھول جاتا ہے, اور پھر مال سے محبت کرتا ہے, جنت کو بھول جاتا ہے, اور پیغمبر سے محبت کرتا ہے, ان کے علماء فقہاء صلحاء کے پاس نہیں بیٹھتا, اور اسی طرح وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, دعویٰ کرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اور ان کے احکام کو, نماز روزہ حج زکوٰۃ کو وہ بھول جاتا ہے. تو اسی میں میرا خیال ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی آ گئے ہیں کہ دعویٰ محبت بڑا آسان ہے اور اس کا کر کے دکھانا مشکل تو ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے. کہ مشکل ہوتی ہے کہ ہم دعویٰ کر بیٹھے ہمیں اللہ سے محبت ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہے. اگر محبت ہے تو نمازیں پڑھ لو, زکوٰۃیں ادا کر لو, حج کی ذمہ داری قبول کر لو, پھر یہاں آئے بائیں شائیں کی باتیں نہیں ہونی چاہیے, پھر اگر مگر کی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس طریقے سے میں نہیں پڑھتا تو میرا معاملہ ہے نہیں. جو اللہ نے کہہ دیا آمنا و صدقنا اس کو قبول فرمائے. ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اس کا ایک خاص پس منظر ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, صحابہ کرام جب قرآن نازل ہوتا تو وہ سوچتے نہیں تھے کہ کل کریں گے کام, پرسوں کریں گے, وہ اسی وقت سنتے اور نیت کر لیتے کہ ہم پر یہ نافذ ہو گیا ہے, آج سے ہم نے یہ کام کرنا ہے. وحی کا زمانہ تھا. اب قرآن کی آیت آئی تو حضور کے صحابی حضرت طلحہ انصاری کا بہترین خوبصورت ایک باغ ہے کھجوروں کا, مدینے کا باغ کھجوروں کا, اور کھجوریں مدینے کی اجوا ہو, سبحان اللہ, میں تو نام لیتا ہوں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے, ایسی برکت والی کھجوریں ہیں. تو جیسے آیت قرآن کی آئی تو دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میرا باغ مجھے بہت پسند ہے, مجھے بہت پیارا ہے. میرا خیال میں بچوں میں وہ تفریق نہیں کر رہے, وہ سارے بچوں کا خیال رکھتے ہیں, سب کی تربیت کرتے ہیں, سب کو وہ چیزیں لا کر دیتے ہیں, لیکن دلی لگاؤ ایک سے کچھ زیادہ ہوتا ہے. دیکھیے دلی لگاؤ والی بات ہے. اور اگر میں تھوڑا سا ایڈ بھی کر دوں کہ وہ بچہ شاید ماں باپ کا زیادہ اوبیڈینٹ ہے, اس کی ساری وجہ یہی ہے. اگر وہ تفریق کر, جیسے میں نے کہا اگر وہ تفریق کرتے ہیں جان بوجھ کے تو پھر وہ گناہگار ہو رہے ہیں. صحیح ہے. ہاں اگر ایک بچہ ایسا ہے جو ماں باپ کا بہت تابعدار ہے, ایک دو بچے ایسے ہیں جو باپ کے تابعدار نہیں ہیں, 2 بچے ایسے جو ماں کے تابعدار نہیں ہیں, اگر 3-4 بچے ہیں تو بچوں میں دیکھا جائے کہ بچوں کی تربیت ماں باپ کر کس طرح سے رہے ہیں. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے, گھر والوں کی ہے کہ سارے بچوں کو یکساں پانی آپ پودے کو دیں گے تو یکساں پھول آئیں گے, ورنہ کچھ لیکن وہ ایک فطری معاملہ ہے نا. لیکن آغا صاحب فطرت کا ایک معاملہ ہے, دل جو ہے نا کسی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, تو اس میں تو میرا خیال میں کوئی گرفت تو نہیں ہو سکتی. نہیں دیکھیں گرفت میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں تربیت میں نے سارے بچوں کی ایک سی کی میں نے, اس کو ماحول کچھ اسکول میں کلاس میں دوسرا ملا, بچہ وہ ضدی تھا, وہ کسی اور طرح, لیکن ماں باپ کسی کو چھوڑیں گے نہیں آخری وقت تک جب تک اپنی زندگی ہے. میرا بچہ اگر برائی پہ چلا گیا ہے تو واپس آ جائے. لیکن جو بچہ پیدائشی اطاعت گزار ہے, محبت کرنے والا ہے, ماں باپ کی مرضی پہ چلنے والا ہے, ماں باپ کہتے ہیں اطاعت کرو اللہ کی, وہ اللہ کی بھی اطاعت کر رہا ہے, ماں باپ کی اطاعت کرو, تو اس سے پیار کیوں نہیں زیادہ ہوگا؟
یہ فطرت ہے انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز تو گناہ کے زمرے اس میں میں تو ایسے نہیں میں تو کوئی آتا نا؟ نہیں گناہ میں نہیں یہ اپنی غلطی کو ماں باپ تسلیم کرتے ہوئے ان بچوں کی بھی نئے سرے سے تربیت کریں گے، اتنا ہی قریب کریں گے اس کو جتنا ان کو احساس نہ دے کہ یہ بچہ جو ہے ماں باپ سے زیادہ قریب ہے، نہیں، یہ احساس نہیں ہونے دینا۔ اس سے خالی بچہ ہی خراب نہیں ہو رہا، پورا خاندان خراب ہوگا، پورا معاشرہ خراب ہوگا۔ مفتی صاحب آپ کا ڈاکٹر اوپینین صاحب، میں جو سمجھا ہوں ریما بی بی کا سوال بڑا جی۔ خوبصورت سمجھا ہوں، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے اولاد سے وہ کرائی نہیں جاتی، وہ قدرتاً ایک فطری عمل ہوتا فطری ہے، عمل اولاد ہوتا ہے۔ سے محبت ہوتی ہے۔ بالکل اب اس کے ایک الگ الگ تقاضے ہیں۔ جی۔ اگر یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ہیں، سب سے زیادہ محبت یوسف سے ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ پوچھا ہوتا ہے تھا نا، ایک یوسف سے اتنی محبت کیوں ہے؟ فطری ہے، ہاں۔ فرمایا تم بے عقل ہو، سمجھتے جو نہیں ہو میرے یوسف کو، میں تو خالی یوسف کا حسن دیکھتا ہوں، وہ اس لیے محبت نہیں کرتا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جی ایسا ہوتا ہے۔ میں اصل یوسف کا عاشق نہیں ہوں، میں تو خالق یوسف کا عاشق ہوں۔ مجھے یوسف میں وہ عکس نظر آتا ہے، وہ حقیقت نظر آتی ہے۔ محبت ایک ملاپ ہے، ایک مجاز ہے، آغاز ہوتا ہے اس کا، مجاز سے آغاز ہوتا ہے، اور عشق میں حقیقت میں وہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا اختتام عشق میں ہے، اختتام اس کا محبت کا عشق کے اندر جا کے بدل جاتا ہے۔ اچھا تو اس میں کوئی ایسی گرفت کی بات تو نہیں ہے؟ وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اب 4 بیٹے ہیں تو جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اگر فرما بردار ہے تو ماں باپ کا اس کے ادب اور احترام کی وجہ سے ملاپ زیادہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا فرما بردار بھی ہے اور یہ میرا بیٹا مجھے چاہتا بھی ہے، میرا کہنا بھی مانتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، احکام قرآن پہ اسلام پہ عمل بھی کرتا ہے، اس لیے چاہتا ہے مجھے کہیں شرمندہ نہیں کرواتا، سوسائٹی میں میری بات رکھتا ہے، جو میں بولتا ہوں میرے نقش قدم پہ چلتا ہے، میری تابعداری کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی دیکھا دیکھی کرتا ہے۔ محلے والے کہتے ہیں تمہارا بیٹا بڑا فرما بردار ہے۔ اب تینوں کے لیے وہ دعا کر رہا ہے، پیارے وہ بھی ہیں، محبت ان سے بھی ہے، مگر وہ معیار محبت کا نہیں ہے جو اس بڑے بیٹے سے ہے، جو سب سے چھوٹے سے ہے، کیونکہ وہ ادب میں زیادہ ہیں، احترام میں زیادہ ہیں، وہ رشتے میں وہی برابر ہوں گے، مگر ان کا معیار صرف محبت کا رہ گیا ہے۔ یہ فطری عمل تھا، کسی کے بس میں یہ بات نہیں ہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے، قدرت نے کر دیا، اس میں کوئی گناہ کی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی گناہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور آپ کوئی پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں آپ پوچھئے۔ ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا، آپ دونوں حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی اس میں بہت مرتبہ عشق کا لفظ استعمال کیا آپ نے بھی اور آپ نے بھی استعمال کیا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ عشق جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے اور حب بھی عربی کا لفظ ہے، حب محبت، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اور اپنے پیغمبروں کے بارے میں حب کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اشد حبا للہ یحبونہم تحبونہم، حب کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور جب حب کے اندر بہت شدت کی بات کرتا ہے تو اشد حبل کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ میرے پیغمبر سے تم محبت کرو، اپنے مال سے تم محبت کرتے ہو اسے خرچ کرو، مجھ سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عربی کا لفظ عشق کبھی استعمال نہیں کیا، اپنے پیغمبر کے لیے بھی اور اللہ نے اپنے لیے بھی نہیں استعمال کیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے کہ عشق کا جو لفظ ہے گو کہ وہ عربی کا لفظ ہے، لیکن وہ شاید منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے عرب کے لٹریچر میں، اور حب کا لفظ مثبت معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا قرآن نے اپنے پیغمبر کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، جبکہ ہم عاشق رسول اللہ کے رسول سے عشق کی بات جو کرتے ہیں تو کئی ایسا تو نہیں کہ ہم اس جو لینگویج کے اندر جو لفظ پراپر لفظ ہے اسے ہم یوز نہ کر رہے ہوں؟ جی مفتی صاحب۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر قرآن دیکھیں تو اس میں عشق نہیں یوز ہو رہا۔ عشق نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں عشق یہاں ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں لفظ عشق بولا جاتا ہے، حب کے محبت کے یہ دوسرے معنی ہوتے ہیں عشق کے، کہ محبت سے آگے بڑھ جانا، یعنی غضب کی محبت اس سے، غضب کی محبت کے لیے قرآن اشد حبل کہہ رہا ہے نا، اشد حبل، اشد حبل کہہ رہا ہے قرآن۔ اسی سے انہوں نے کہا کہ اللہ سے عشق ہو گیا ہے، جیسے ایک حدیث میرا خیال ہے کل آپ نے بھی جناب نے بھی کوٹ کی تھی کہ وہ
بندہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ ہوں وہ میرا بندہ ہے, جی بالکل ٹھیک, میں اللہ ہوں وہ میرا بندہ ہے, وہ اس معیار تک پہنچ جاتا ہے, اللہ سے محبت کر بیٹھا ہے. اور حدیث بخاری میں بھی ہے, جی, تمام سکہ کے راوی اس کو بیان کرتے ہیں کہ لیکن اس حدیث میں بھی محبت ہی کا لفظ ہے, عشق کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا. وہی میں نے عرض کیا ہے نا, آغاز ابتدا اس محبت سے ہوتی ہے, اس کا اختتام عشق ہوتا ہے. یعنی وہ بلا کی محبت کا نام ہمارے ہاں جو صوفیات جو تصوف پڑھنے پڑھانے والے ہیں انہوں نے اس لفظ کو عشق کا لفظ دیا ہے کہ وہ عشق ہوتا ہے, عشق اللہ سے, عشق رسول سے. زیادہ بہتر نہیں ہے کہ میں زیادہ بہتر نہیں کہ جو قرآن اصطلاح استعمال کر رہا ہے میں وہی ٹرمینالوجی اور قرآن کی اصطلاح استعمال کروں. ہم وہ ڈاکٹر صاحب ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم جس زبان کو استعمال کرتے ہیں, کئی ایسے الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں ہمارے محاورے میں وہ استعمال ہوتے ہیں, وہ جائز ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر ہم ان کو استعمال کریں. بات کی چاہوں گی علامہ صاحب سے کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں پہلے میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں, کہ عشق تو کائنات میں, ایک شاعر نے کہا عشق تو کائنات میں بس 2 دفعہ ہوا ہے, ایک دفعہ اللہ نے کیا تو کائنات بنا دی, دوسری دفعہ حسین نے کیا تو پوری کائنات ہی لٹا دی, اپنی پوری کائنات ہی لٹا دی. اگر یہ کسی شاعر نے کہا ہے نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے شاعر نے کہا ہے, میں نے کہا, انہوں نے کہا, وہ سب ہم کہہ رہے ہیں. اللہ جو اپنے پیغمبر کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ عشق نہیں بلکہ حب کا لفظ استعمال کر رہا ہے. جو لفظ استعمال کیا وہی استعمال کرنے چاہیے. اصول عام طور پہ یہی ہے. یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے, اگر اس کو اس طرح سے لیا کہ اصطلاحی معنی میں کہ عشق حقیقی کیا ہے, حقیقی عشق صرف یہ ہے اطیع اللہ, یہ حقیقی عشق ہے. مزاجی عشق آپ بات کرتے ہیں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, جن کے حقوق ہیں, حقوق العباد ہیں, جو یہ مزاجی عشق میں آئیں گے. حقیقی عشق جو ہے وہ اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, اور اہل بیت ہیں, اصحاب رسول ہیں. یہ ہیں حقیقی عشق کرنے والے, کہ جو جس اللہ کے پاس جہاں سے تم آئے ہو وہاں تمہیں پلٹ کے جانا ہے, تو عشق پہلے وہاں. اب عشق کے معنی کیا ہوئے حقیقی؟ میری ذات. اللہ کہتا ہے تحبون اللہ فاتبعونی, اگر مجھے محبت کی دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو. جب اتباع کرو گے تو یہ دلیل ہوگی تم مجھ سے محبت کرتے ہو. تو مطلق عشق جو ہے وہ پروردگار عالمین سے. کس طرح سے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے کیا صحبت نہیں جھیلی اس شریعت کے لیے. کس کی شریعت تھی؟ اللہ کی شریعت تھی. اللہ کی شریعت کے لیے اپنی اولاد سے لے کے مال اور جان اور اپنی تمام خاندان کو لٹا دینا, یہ مولا حسین نے دکھایا کربلا کے اندر. کہ تم کیا سمجھتے ہو عشق کو؟ یہ ہے اصل معنوں میں عشق, اور یہ ہے عشق حقیقی, کہ میں گردن تک کٹا دوں گا, اس کی شریعت سے ہٹوں گا نہیں. سب سے بڑی پاسداری مومن و مومنہ, بندے اور بندی کے لیے ہے کہ اس سے اگر اس کو عشق ہے تو جو اس نے حکم دے دیا, اپنی شرع دے دی, جو کانسٹیٹیوشن اس کے سامنے ہے, اس کانسٹیٹیوشن سے اس نے ہٹنا نہیں ہے. چاہے اس کی زندگی ختم ہو, اس کا مال ختم ہو, دنیاوی عشق میں اس پہ جو سب سے بڑی اپورچونٹی, سب سے بڑی ذمہ داری اس کے ماں باپ, اس کی اولاد, اس کی بیوی, اس کے سگے بہن بھائی, اور وہ خونی رشتے, جن خونی رشتوں میں ہم کو پیدا کیا گیا. ہم کیا آپ اور ہم مرضی سے پیدا ہوئے تھے, اس خاندان میں پیدا ہوں؟ نہیں, آپ کو ان رشتوں میں پیدا کیا. اب اچھے ہیں یا برے ہیں, ان کو تمہیں نبھانا ہے. وہ اپنی برائی سے باز نہیں آتا, تم اپنی اچھائی سے باز نہ آؤ. یہ ہے عشق مزاجی. ٹھیک ہے جی, ایک بریک کے بعد آپ بتا دیجیے گا. ایک ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اقبال نقشبندی صاحب سے بھی ان کی رائے جانیں گے. بریک کے بعد بریک پہ ریما جی نے جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ایک کویشچن ریز کیا. مجھے کہتی رہتی ہیں کہ سارے انٹرسٹنگ کویشچن میرے پاس ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس بہت اچھے کویشچنز ہیں. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بڑا سادہ سا سوال ہے. ابھی ہم بات کریں محبت کی, عشق کی, اس کی ذات کا عشق, اس کے محبوب سے محبت, ان کی آل سے محبت, انبیاء کرام سے, صحابہ کرام سے, یہ محبت, اور اس کا لیول بہت اونچا ہے. ہم انسان خطا کار ہیں, ہم گناہ گار ہیں. ہمارے ہاں جو محبت کا پیمانہ ہے, اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایک عام انسان کسی خاتون سے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بس میری محبت ہے تو یہ میرے گھر آنی چاہیے. رشتہ جاتا ہے, شادی نہیں ہوتی, گھر والے انکار کر دیتے ہیں. تو وہ یا تو دکھ میں, غصے میں اپنی جان دے دیتا ہے, یا
اس کی جان لے لیتا ہے. تو یہ محبت کا کون سا پیمانہ ہے؟ اس کو ہم گناہ صغیرہ کہیں گے، گناہ کبیرہ کہیں گے، یا یہ کیا محبت کا معیار ہے؟ بی بی اس کو ہم گناہان کبیرہ میں لیں گے. کوئی پسند کرنے کا حق ہے انسان کو، یہ کس نے منع کر دیا پسند نہیں کا؟ اپنی پسند سے اپنی زوجہ لاؤ. نبی مکرم علیہ السلام نے کہا پسند کرو. یہ لڑکی کا بھی حق ہے اور لڑکے کا بھی حق ہے. ما طاب لکم، بس دونوں کا حق ہے. یہ ایک دوسرے کو پسند کر کے لے کے نا تم نے زندگی گزارنی ہے. لیکن یہ حق کس نے دے دیا آپ کو کہ جناب آپ عشق کر رہے ہو، عشق میں ناکام ہو گئے، اپنے آپ کو خودکشی کیا، آپ نے حرام کام کیا، آپ نے دوسرے کی جان لی، حرام کام کیا. اور ایک چیز اور بھی ہے، جیسے آپ اگر اس کو دیکھیں آپ زیادہ معاشرے میں کہ خدا نخواستہ بچیوں پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، یا ان پہ خدا نخواستہ ایسا کوئی حملہ کیا جاتا تھا کہ کسی اعضا سے اپنے وہ معذور ہو جائیں. یہ ظلم ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے گناہ کبیرہ میں، اس کی معافی نہیں ہے. کسی کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرنا، اس کی معافی نہیں ہے. دیکھیے آپ کو جو عشق کے پیمانے رکھے ہیں نا پروردگار نے واضح طور پہ، تمہارے ماں باپ کا، تمہارے بہن بھائی کا، تمہاری زوجہ کا، زوجاؤں کا کہا. اس لیے میں پھر ایک میں بڑا سخت جملہ ہے، عام طور پہ میرے مرد حضرات جو ہیں وہ خاص طور پہ خواتین، مرد تو خوش ہوتے ہیں، خواتین جو اعتراض کرتی ہیں. اس معاشرے میں جب تک ایک سے بڑھ کے شادیوں کی تعداد آگے نہیں بڑھے گی، صاحب حیثیت لوگ جب تک شادیاں نہیں کرتے جائیں گے، ایک پہ اکتفا نہیں کرتے ہوئے 4 شادیاں کریں جن کو شریعت نے حکم دیا ہے، ان بیواؤں سے، ان یتیموں سے، ان عورتوں سے جو محتاج ہیں، اگر صاحب حیثیت لوگ شادیاں کرنے شروع کر دیں تو اس معاشرے سے کرپشن ختم ہو جائے. علامہ صاحب آپ نے ٹھیک کہی. آپ نے کہا کہ دیکھیں یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گی، بڑے عام سا ہوتا ہے کہ ایک مرد 2 سے 3 4 شادیاں کر لے، لیکن جب ایک شادی کے بعد دوسری شادی ہوتی ہے تو وہ محبت جو پہلی بیوی اور پہلے بچوں کے حصے میں آتی ہے وہ دوسری بیوی اور دوسرے بچوں کے حصوں میں نہیں آتی. نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے سامنے پریکٹیکل موجود ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی اپنے 4 انہوں نے یہ چیز کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے. یہ فطرت انسان کو ہونا چاہیے. یہ ہو سکتی ہے. میں جو ریما بی بی کے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں، بریک سے پہلے جو تھا کہ محبت حقیقی اور محبت مجازی. جی، بندوں سے جو محبت ہے وہ یہ مجازی محبت کہلاتی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت یہ مجازی محبت ہے. ٹھیک ہے. اور حقیقی محبت جو ہے وہ اللہ سے، انبیاء سے، صحابہ کرام، اہل دیگر لوگ، یہ حقیقی محبت. مجازی محبت ان کی نہیں. دوسرا جو سوال ہے کہ محبت کی شادیوں پہ اپنے آپ کو مار دینا یا کسی کی جان لے لینا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، قتل نہ حق ہے. اٹھتا ہے جی ہم نے ایک آتے ہیں ہمارے پہنچنے کے لیے سے محبت ہو گئی، ہم نے تو محبت کی شادی کی تھی. جی، تو پھر کیا ہم ان کو یہ جواب دیں کہ ہم نے جو شادیاں کی ہیں وہ محبت سے نہیں کی، وہ دشمنی کی بنا پر کی ہیں؟ شادیاں ہوتی محبت سے ہیں، چلتی محبت سے ہیں، گزرتی محبت سے ہیں. یہ کہاں کی محبت آ گئی؟ اب آتے ہیں وہ جی ہم نے طلاق دے دی اور وہ غصے میں دے دی ہے. مجھے بتاؤ کہ آج تک کسی نے محبت میں بھی طلاق دی ہے؟ جو بھی دیتے ہیں غصے میں دیتے ہیں، غصہ ان کا ہوتا ہے. کئی معاملات پیش آتے ہیں، وہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن طلاق ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس کے اندر کچھ اور میں وہ جی میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. تو یہ محبت کے پیمانے نہیں ہیں. محبتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں نفرتیں ختم ہوتی ہیں. محبتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی. محبتیں جہاں پہ آ جاتی ہیں وہاں پہ سارے معاملات بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے محبت کے اس پیمانے کو بھی پورا نہیں کیا کہ لفظ محبت کیا ہے، بہت پکیزہ لفظ ہے. ہم محبت کے اندر رہ کے سارے کام کریں، میرا خیال ہے ان میں برکت ہو جائے گی، وہ کام برکت والے ہو جائیں گے. اس میں چونکہ آپ نے ابھی شادی کی جو بات کی، یا جیسے علامہ صاحب نے بات کی شادی کی، بلکہ ریما کا جو کوشچن اسی کوشچنز کو آگے ذرا میں بڑھاتا ہوں کہ یہ ذرا بتائیے گا کہ کسی شخص کو شادی کرنی ہے تو اس کے والدین اگر فرض کریں رضامند نہیں ہیں. ایک شخص ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے اپنی، لیکن والدین رضامند نہیں ہے. ایک طرف والدین کی محبت ہے، ایک طرف وہ شخص جو ہے جس سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو اسلام کیا اجازت دیتا ہے اس مرد کو یا اس عورت کو
کہ وہ اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ جی مختصر اگر آپ جواب دیں۔ والدین کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کرنی چاہیے، اچھا نہیں ہے یہ، اچھا نہیں ہے، کسی بھی طرح سے راضی کرو، بڑوں کو ڈالو بیچ میں، کیونکہ تمہارا باپ تمہارا ولی ہے، ٹھیک ہے، بیٹے کا بھی بیٹی کا بھی ولی ہے وہ، ٹھیک ہے، بیٹی تو خیر اس کا وہ میٹر ہی الگ ہے۔ احسن تو یہی ہے کہ آپ ان کو راضی کریں، سب سے بہتر یہ ہے۔ سب سے بہتر، لیکن اگر نہ، میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن اگر نہ ہو تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بالغ ہیں، ان کو اجازت تو ہے کرنے کی، اس میں کوئی ہاں منع نہیں ہے، سب سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ شادی دو لوگوں کی نہیں ہوتی، دو خاندانوں کی ہوتی ہے، دو خاندان ہیں، بالکل خاندان پروان چڑھتے ہیں، معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، معاشرہ بہتری کی، جی بالکل، جی مفتی صاحب۔ قرآن میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اللہ کی عبادت کا حکم ہے وہاں یہ حکم ہے کہ تم اپنے والدین کی تابعداری کرو، اپنے والدین پہ احسان کرو۔ جن ماں باپوں نے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، کیا وہ ہماری بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اچھا فیصلہ نہیں کریں گے؟ وہ دیکھ بھال نہیں کریں گے؟ میرا خیال ہے بڑے بزرگ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے، اس میں وہ ماں باپ کی جو رضا بھی شامل ہوتی ہے۔ جہاں جس کام میں ماں باپ کی رضا شامل ہو وہ کام برکت والا ہوتا ہے، وہ کام دیر پا ہوتا ہے، اس میں رضا ہونی چاہیے۔ اگر بغیر مرضی کے اس لڑکی لڑکے نے نکاح کر بھی لیا پھر بھی نکاح ان کا جائز ہے، شادی درست ہے ان کی، شادی درست۔ اب اس کو ایک نقطہ میں اور دے دوں، دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ شادی کے بعد چپا خلش ہوتی ہے، کسی بات پہ ناراضگی ہوتی ہے، تو تمہاری ہمت پڑے گی ماں باپ سے آگے شکایت کرنے کی؟ نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم نے اپنی مرضی چلائی ہے، تم نے اپنی، سب کو راضی کر لیتے تو وہ خاندان جو ہے تمہارا پروان چڑھتا، کوئی چپے خلش کبھی نہیں ہوتی، زندگی بہترین چلتی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ میں پوچھوں؟ اچھا، اب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ محبت، جیسے آپ نے جو آیت کی طرف جو اشارہ کیا مفتی صاحب نے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والی بات جو کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل کہا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرو، لیکن والدین کی جو فرما برداری ہے وہ مشروط کی گئی ہے کہ اگر وہ معصیت کا حکم دیں تو نہ، تو یعنی والدین کی فرما برداری مطلق نہیں ہے، مطلق مشروط ہے۔ اس تعلق سے بھی اسی طرح سے مشروط، اگر تمہارے ماں باپ شریعت سے ہٹانا چاہتے ہیں، اگر تمہارے ماں باپ جو ہیں تمہیں واجب جو کام جو تم پہ اللہ نے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ دینا ہے، خیرات دینا ہے، عمل بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، جہاد ہے، یعنی مطلق جو فرما برداری ہے وہ تو اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، والدین کی مطلق نہیں ہے، مشروط ہے۔ ہاں مشروط اسی وجہ سے کہ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے حکم کی وہ حکم دے رہے ہیں، تم پہ اطاعت واجب ہے، جہاں اس سے شرع سے وہ ہٹے پھر ان کی اطاعت۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب اگر فرائض، جہاد، زکوٰۃ، حج تمام چیزیں ہیں تو یہ ایک حدیث ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جہاد میں چلوں، فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ زندہ ہیں، فرمایا ان کی جا کے خدمت کرو۔ اب کوئی حج پہ جا رہا ہے، اس کے والدین بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں ہیں، تو پہلے وہ اپنے والدین کو بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ والدین کو اہمیت دی گئی ہے، وہی آپ والا جملہ جو مشروط طور پہ دی گئی ہے، مطلق نہیں، مطلق نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت ممنون ہوں سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین آج ہم نے جو بات کی وہ ایک لطیف سا موضوع تھا۔ جی ریما بی بی کا بھی شکریہ کہ آج اچھے سوال لے کے آئی ہے۔ نہیں، ریما بی بی ہمیشہ اچھے سوال لے کر آتی ہیں، بہت اچھے سوالات ہوتے ہیں، میں خود ان سے سوالات مستعار لیتا ہوں، بہت اچھے سوالات ہوتے ہیں۔ ناظرین آج ہم نے بات کی محبت کے جذبے سے متعلق، ذرا لطیف سا موضوع آج ہم نے لیا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینے جا رہے ہیں اور بریک کے بعد یہ ٹرانسمیشن کنٹینیو رہے گی۔ السلام چلتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا تڑکا۔ رمضان اسپیشل ڈالڈا ہے ہمارے پاس اور آج فروٹین جو ہے وہ موجود ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس فروٹین کی جو کمپنی ہے اس کا وزٹ میں نے خود کیا ہوا ہے، میں ان کا برانڈ ایمبیسڈر رہا ہوں 1 سال تک، تو ان کی کمپنی وزٹ کی ہے، اصلی یعنی کہ اوریجنل آپ تازہ پھلوں کے جو جوسز ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ بیک پارلر ہمارے پاس ہے، تمام اس کے جو 2 in 1 ہیں، اور آٹومیٹک اٹیلین پلانٹس پر تیار کردہ بیک پارلر جو ریسٹورنٹ جیسا ٹیسٹ آپ کو گھر پر دیتا ہے، آل پرس جو ہر جگہ پہ آپ کو ساتھ دیتا ہے، صبح کا ناشتہ ہو یعنی کہ سحری ہو یا دوپہر کا کھانا ہو یا رات کی جو ہے ڈنر ہو یا افطار ہو، اس میں بھی آپ کے کام آتا ہے۔ جامع شیریں ہمیشہ
افطار کی دسترخوان کی زینت ہوتی ہے بالکل۔ اور اسے جو ہے آپ انجوائے کرتے ہیں. بھوک اور اپنا پیاس اور دھوپ کی شدت جب ہو آپ کو پیاس کے لیے تو اسپرائٹ آپ کے لیے موجود ہے. اور کینڈل جو ہے وہ آپ کا وزن بھی کم کرتا ہے اور شوگر پیشنٹ کے لیے تو ویسے ہی بہتر ہے. حلوہ جات کھیر اس وقت رمضانوں میں شیر قورمہ بننے والا ہے تو جو گھر میں شوگر پیشنٹ ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے یہ پاؤڈر موجود ہے کینڈل کا. اس پاؤڈر کو جو ہے آپ چینی کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. 1 کپ چینی کی جگہ پر 4 کھانے کے چمچے اگر یہ پاؤڈر ڈالیں گے تو کینڈل آپ کو ویسے ہی میٹھا دے گا جیسے کہ چینی کا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج کیا بنا ہے؟ آج سبروسو کا جو ہے چپلی کباب، سبروسو کی چپلی کباب بننے جا رہے ہیں. اور سبروسو جو آپ کو 100% حلال اور آپ کے صحت کے عین مطابق. یہ بیف کے ہے؟ یہ چکن کے. اچھا چکن کے چپلی تو میں کھا لوں گی کیونکہ میں بیف نہیں کھاتی. اچھا بیف آپ نہیں کھاتی؟ نہیں بچپن سے نہیں کھاتی. پتہ نہیں امی نے کیوں نہیں کھلایا. کیوں نہیں کھلایا؟ صحیح بات ہے. تو عادت ہی نہیں ہے. اب بیف کی کوئی چیز وہ نہیں کھائی جاتی. یہ ہمارے پاس چکن کے چپلی کباب بچوں اور بڑوں کے پسندیدہ ہے. اس کو بنا کر آپ چاہیں تو برگر کے اندر یا ٹوسٹ کے اندر رکھ کر سحری میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں. بالکل میں اس میں ڈالڈا استعمال کروں گا تھوڑا. وہ خوشبو آئے گی جی، وہ ایک دم آپ قریب ہوتی ہے نا. معلوم ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ محبت کا ہے. محبت کا ہے جی. اور آپ کی ان چیزوں سے محبت اور تمام دیکھنے والوں کی محبت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے مجھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور محبت بڑی پیارا لطیف جذبہ ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یہ بتا کیسے ویسے گلزار صاحب لوگ کیسے لڑ لیتے ہیں؟ نہیں ناراض کیسے اس کا آلٹرنیٹ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نفرت. تو یہ آپ کہیں نا کہ لوگ کیسے نفرت کر لیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو نفرت کرنے کا ٹائم تو ہے ہی نہیں آج کل اتنا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کے پاس محبت کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اچھا میرے خیال سے نفرت کرنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں نفرت کرنے کی. میرے خیال سے نفرت لوگ زیادہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نفرت لوگ فوراً اسپریڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. اس کے ریزنز بہت سارے ہیں. محبت کا ریزن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں محبت ہے. اگر آپ فرسٹریٹڈ ہیں سامنے والے سے، اگر آپ کے اندر جیلسی ہے، حسد ہے، یا آپ سامنے والے کو گرو ہوتا نہیں دیکھ رہے یا سامنے والے کو خوش ہوتا نہیں دیکھ رہے، پھلتا پھولتا نہیں دیکھ رہے، تو وہ ساری چیزیں مل کے نا ایک فرسٹریشن کے ساتھ نفرت ہی ٹائپ کی چیز شو ہوتی ہے فیس پہ، اور وہ یہی دکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ہر ایک سے خوش ہیں، ہر ایک کی خوشیوں میں خوش ہیں، ہر ایک کی ترقی سے، ہر ایک کے پھلنے پھولنے سے، تو آپ بھی خوش ہیں، سامنے والا بھی خوش ہے، اور پھر بیچ میں محبت. میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن یہ کھانا جو ہے نا یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے جس سے کوئی نفرت نہیں کرتا. سارے محبت کرتے ہیں. سب محبت. میں روزانہ ایک بات روزانہ کہتا ہوں اپنے، ایک اچھی بات اپنے کاؤنٹر سے. تو آج کی جو اچھی بات ہے، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی صرف ایک دفعہ دیتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی صرف ایک دفعہ دیتا ہے. ہنس کھیل کر، خوش باش کر کے، محبت کر کے گزار لو، یا پھر نفرت کر کے، کڑ کر اور دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر کے گزار لو. یہ تمہارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تمہاری مرضی ہے. یہ نصیحت تھی، یہ میرے والد صاحب کی نصیحت تھی. انسان کو زندگی رب کائنات ایک دفعہ دیتا ہے، اس لیے تو مرنا نہیں چاہتا. بالکل بالکل. جبکہ یہ بھی جانتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان تو جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں. ہاں سوری. اور مر اس طرح جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں. واہ واہ کیا بات. یہ بڑی ہمارے لیے اتنی نصیحتیں، وصیتیں اور اتنے اشارے ہیں ان حکمت کی باتوں میں، مگر افسوس ہے کہ انسان سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھ بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا کا مسئلہ بنا کر اپنا رمضان جیسے دنوں میں اور عید جیسے دنوں میں بھی لوگ جو ہے نا آپس میں نہیں ہوتے. صرف انا کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، یا کوئی چھوٹی سی بات کی وجہ سے درگزر کرنے کی جو اس رمضان مبارک مہینے میں سکھایا جاتا ہے، برداشت، درگزر کرنا، یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز پر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے کہ جو آپ کا مقدر ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. آپ کا رزق خود آپ کو تلاش کرتا ہے. آپ جو عمل کریں گے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے گا. تو آپ کسی سے پیار کریں گے، آپ کو اللہ کی طرف سے پیار ملے گا. تبھی تو ہے نا کہ جتنے صدقات دیں گے، جتنی آپ لوگوں کی مدد کریں گے، اسوائے حسنہ پر چلیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے بہتریاں، اچھائیاں اور برکتیں
آپ کی زندگی میں آتی جائیں گی, آپ پر نازل ہوتی جائیں گی. آج ہمارے میک اپ روم کا ٹاپک ہی یہی تھا. عفیرہ اور آغا صاحب, ہم تینوں بیٹھ کر اتفاق کی بات ہے اسی پر ہی بات کر رہے تھے کہ انسان صرف نفرتوں میں اور ان چیزوں میں دوسرے کے رزق کو چھیننے میں لگا دیتا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کچھ ہی ملے گا آپ کو جو آپ کے نصیب میں ہے, اور وہ کچھ نہیں ملے گا جتنی بھی کوشش کر لیں جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے. اچھا, آپ نے ابھی کہا کہ دوسرے کا رزق چھیننے میں. اچھا, یقین کریں کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو انسان رزق حاصل کر رہا ہے یہ میرے نصیب کا نہیں ہے, اس کے پاس ہوتا بھی ہے, مگر پھر بھی اس کو دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس دوسرے کے پاس کیوں ہے, صرف میرے پاس ہونا چاہیے. ہمارا آج کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک محبت بھی ہے, مگر ہمارا جو طب نبوی کی روشنی میں جو آغا عباس صاحب ہمیں بتائیں گے اور عفیرہ آپ کی طرف ہم آئیں گے, وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نزلہ اور زکام. مجھے ہوتا ہے کہ محبت کا بھی نزلہ زکام ہوتا ہے, محبت کا ہی نزلہ زکام ہو جائے وہ زیادہ سر میں درد بھی ہوتا ہے پھر. موسمی محبت ایسی نہیں, وہ ڈینجرس ہے, اس میں نزلہ زکام ہوتا ہے. نزلہ زکام میں سر میں درد بھی ہوتا ہے. یہ میں آؤں گی آپ کی طرف. اچھا گلزار صاحب, مجھے بتائیں کہ دوسری ڈش کیا بنائیں گے آپ؟ دوسری ڈش جو ہے بہت ہی مزیدار ڈش ہے, اور وہ ہے کالے چنے کی چاٹ. کالے چنے. اچھا, یہ ایک تو چاٹ یہ ہوتی ہے جو ہم صرف مکس کر کے بناتے ہیں, لیکن کالے چنے کی چاٹ جو ہے یہ پکتی ہے باقاعدہ, جس طرح سے پکائی جاتی ہے اچھا اس طرح پکائی جاتی ہے. بڑے مزیدار کھٹی میٹھی سی اور مزیدار سی ہوتی ہے. آپ نے چنے بوائل کر لیے؟ چنے بوائل کر لیے میں نے. ٹھیک ہے, اب یہ پوچھے مجھے کیسے معلوم؟ کیسے معلوم؟ کیونکہ میری ساس بہت اچھے کالے چنے بناتی ہے, میں نے ان سے سیکھا تھا. اچھا ٹھیک ہے, کالے چنے بوائلڈ ہے, آلو ہے. زکام کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. زکام کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ میں آؤں گی. ویٹ لاس کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. ہاں, میں پوچھوں گی اگر آپ سے. آپ بیف نہیں کھاتی ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بیف کا قیمہ ہاتھ کا, اور خوب ساری ہری مرچیں, خوب ساری لال مرچیں ڈال کر اس کو بنائیں, اور اسے رات میں اس کو آپ نوش فرمائیں, یعنی کہ کھا لیں, اور اس کے بعد آپ کے جو ہے نا پسینے چھوٹیں گے, آپ کے ناک سے سوسو کی آواز آئے گی, اور سارا نزلہ جو ہے نا. آپ کا جو آپ کی کیٹرنگ کا پلاؤ تھا وہ کھاتے میرا پورا ناک پسینے سے بھر گیا تھا. بالکل بالکل بالکل. اور وہ زیادہ تھوڑی سا اگر اسپائسی ہو تو میرا منہ بھی سرخ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ, پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ نہیں مٹن بڑی گائے. اچھا, گائے بڑی گائے کا گوشت کھائے. اچھا, گائے کی وجہ سے, یعنی کہ ہاں, بس وہ دماغ میں کچھ آ جاتا ہے. اچھا. حالانکہ سنے کہ نہاری بہت مزیدار بنتی ہے. بہت بنتی ہے ماشاءاللہ نہاری. ہماری یہ کھانے پکانے کی باتیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا, مگر اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک.